ناظرین آج پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں ملک کے ہونہار وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. آئی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. بڑی میری خواہش تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں, چونکہ اکثر ادھر ادھر میڈیا کے اوپر بولنا تو ہوتا رہتا ہے, مگر آپ کے پروگرام میں بولنے کا بڑا میرا جی چاہتا تھا. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی وہ تو ہم ہے. دیکھ رہے ہیں. تو ویسے بھی آپ کے ساتھ, آپ کے پروگرام کے ساتھ میری ایک بڑی دلچسپ نسبت ہے. مجھے اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ تم اور جنید سلیم دونوں ہیئر سٹائل بردر ہو. اچھا شکر ہے کوئی اور نسبت نہیں تلاش کر لیا. نہیں بالکل ہی آپ کا ہیئر سٹائل میرے جیسا ہے, اور اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ بھی لگتا ہے رحمان ملک ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ماشاءاللہ جس طرح کا آپ بولتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار باتیں بھی آپ دونوں ایک جیسی کرتے ہیں. ملک صاحب بس بالوں تک کی بات رہنے دیں, بس کریں. جی آپ کا حال چال کیسا ہے؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. لیکن ملک بالکل ٹھیک نہیں ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ زرداری کے کہنے پہ میں نے اس بات کا نوٹس لے لیا, اور میں آج میڈیا کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ ویری سون. ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ ویری سون, ویری سون. کب وقت آئے گا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ انہیں کالے نہ پو میرے بھائی, آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت کتنے مسائل تھے, ہر چیز کا کھانا خراب ہوا تھا, کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں تھی. کون سی چیز خراب تھی جو آپ نے ٹھیک کر دی؟ وہ جی ٹھیک کون سی چیز تھی, ہر چیز تو خراب تھی. کو 10-12 سال بعد جب میں لندن سے واپس گھر پہنچا تو ہاتھ والا نلکا تھا تو خراب ہوا. ہاتھ والا نلکا؟ جی ہاتھ والا نلکا میں ہاتھی ٹھیک کیتا ہے. سو ہر چیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے, آپ فکر نہ کریں. ملک صاحب ذرا باہر نکل کے دیکھیں, ہر چیز خراب ہے. وہ محترمہ باہر کیا خراب ہو گئی ہے؟ جی ٹی روڈ ایسے ایسے ہو گئی ہے, یہ لوکل ویگڑیں ایسے ایسے چلنا شروع ہو گئی ہیں, یا لاہور سے فیصل آباد کے روٹ کی بس نارووال پہنچ جاتی ہے, یہ چھت والے پنکھے کو کرنے لگے ہیں, یہ واشنگ مشینوں نے کپڑوں کو چک مارنا شروع کر دیا ہے. میں انٹیریئر منسٹر ہوں, انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں ہوں جناب. وزیر داخلہ میں کیا لگ گیا ہوں, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے سکول کا داخلہ بھی میں ہی کراؤں. یعنی آپ کو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے. 6x6 یہ چشمہ آپ کو لگا ہوا ہے, مجھے نہیں لگا ہوا. کاش کے چشمہ آپ کو لگا ہوتا. شاباش, یہ انٹرویو لو بھائی جی, تسی تو بادواں دین لگ پے ہو. میں نے تو صرف اتنا عرض کیا کہ میری نظر اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں تو آنکھیں بند کر کے دھماکے والی جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں, اور وہاں جا کے رٹا رٹایا ایک ہی بیان دے دیتا ہوں. تو ظاہر ہے میرے بھائی, جس طرح ہر بم کی ایک ہی آواز ہوتی ہے, اسی طرح میرا بھی ایک ہی بیان ہوتا ہے. وہ بم کو کہو وہ اپنا فکرہ بدل لے, میں اپنا بیان بدل لیتا ہوں. ملک صاحب آپ ہر 2 ماہ بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حالات قابو میں آ گئے, پھر دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, یہ بھی اپنا ریکارڈ درست کر لیں, ہر 2 ماہ بعد میں یہ بیان نہیں دیتا, ہر 2 ہفتے بعد یہ بیان دیتا ہوں, کیونکہ ہر 2 ہفتے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں. اچھا ملک صاحب, بلوچستان کے مسئلے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈونٹ وری, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. میں نے بلوچ لیڈروں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا, اور یہ معافی میں نے ان کے کہنے پہ ان کو دی ہے. چونکہ میں جب بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے مجھے جاتے ہی کہا کہ جا یار معاف کر. تو میں نے ان کا یہ درینہ مطالبہ بھی پورا کر دیا ہے, معاف کر دیا انہیں. اچھا ملک صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہربیار سے بلوچستان ایشو پہ بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. دیکھیں ہربیار صاحب میرے محترم بھائی ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, مگر غلط میں بھی نہیں کہہ رہا. ہماری ساری گفتگو کا ایمفیسس ہی بلوچستان تھا. اچھا جی پہلی بات ہی جاتے ہی بلوچستان ایشو پہ ہی ہوئی ہے. میں نے جاتے ہی کہا کہ ہربیار یار بڑی دیر کے بعد زیارت کرائی ہے. تو اس میں بلوچستان ایشو کہاں سے آ گیا؟ او بھائی میرے, زیارت بلوچستان کا ہی شہر ہے, کو کینیڈا کا شہر تو نہیں ہے نا. اس کے بعد چائے آ گئی ہے, کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. میں چائے آئی ہے تو میں نے کہا ہے کہ یار بڑا خوبصورت ٹی شرٹ ہے, یہ کہاں سے خریدا ہے؟ تو ہربیار صاحب نے خود کہا ہے کہ کوئٹے سے خریدا ہے. پھر بلوچستان ایشو. اس پہ بلوچستان ایشو کہاں سے آ گیا؟ یار کوئٹہ بلوچستان بھائی, یہ کون کیا کر رہے ہیں یار آپ بات وہ کریں جو سچ ہے. کوئٹہ بلوچستان کا شہر ہے بھائی جی, نیپال کا شہر نہیں ہے. اس کے بعد گھوم پھر کے پھر بلوچستان ایشو.
میں نے کہا یار انگلینڈ میں بڑی ٹھنڈ ہے. اربیار صاحب نے کہا کہ نہیں جی ٹھنڈ تو بلوچستان میں ہوتی ہے. پھر تو ڈائریکٹ بلوچستان کی بات. سرکار کسی پیکج پر بات ہوئی تھی ان سے؟ جی 100% مجھے یاد ہے. باتوں باتوں میں یہ بات بالکل ہوئی ہے. میں نے ہربیار صاحب سے کہا کہ ایک موبائل پیکج آیا ہارٹ ٹو ہارٹ. معاملے کی سنگینی دیکھو اور ملک صاحب کے جواب سنو. میرے محترم آپ بھی معاملے کی سنگینی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہارٹ ٹو ہارٹ پیکج جو ہے یہی بلوچستان کے مسائل کا حل ہے. جب تک ہمارے اور بلوچ بھائیوں کے دل آپس میں نہیں ملیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں. میرے بھائی جب کیمرے چل رہے ہوتے ہیں تو خدا کے لیے ذرا غور کیا کریں کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور لوگ کیا سن رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کیمرے آپ کے اسٹوڈیو کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں, باہر سیڑھیوں میں نہیں لگے ہوئے. کیونکہ میں ابھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منہ پار گر پڑا تھا. شکر ہے کیمرہ نہیں تھا مگر ایک من چلا چوکیدار وہاں تھا. اس نے مجھے پیچھے سے آواز لگائی ہے وزارت جا پڑی. میں نے اسے کہا خدا کا واسطہ یہاں جا پڑی ہے وزارت, اب اس سین کو کہیں یوٹیوب پہ نہ پھینک دے. ملک صاحب آپ لوگ یوٹیوب اور جو نئے مینز آف کمیونیکیشن ہیں ان سے اتنا الرجک کیوں ہیں؟ جنید صاحب آئی ایم ٹیلنگ یو فرینکلی میں تو اس یوٹیوب سے اتنا تنگ آیا ہوا ہوں. کسی شریف آدمی کی عزت پہ اس نے پردہ نہیں رہنے دیا. کیوں؟ میرا تو بس چلے تو میں تمام کمپیوٹروں میں سے یہ یوٹیوب نکال کے نہر پہ کرائے پہ دینی شروع کر. جتنے بچے نہر پہ نہانے جاتے ہیں یہ یوٹیوب میں گھس کے نہر میں چھلانگے لگائیں. اس کو پتا چلے کہ کس طرح کسی کی عزت خراب کرتے ہیں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وینا ملک میں اور رحمان ملک میں کیا چیز کامن ہے؟ جی بڑی اچھی بات کیا آپ نے. میرا خیال ہے آپ نے مجھے چھیڑا بھی ہے اور سوال بھی کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ وینا ملک میں اور مجھ میں صرف ایک ہی بات مشترک ہے کہ وہ اپنا جسم نہیں چھپاتی اور میں سچ نہیں چھپاتا. اچھا ملک صاحب معاملہ تو پرانا ہے لیکن آج چونکہ آپ پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں تو سوال تو بنتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں جی ان کا ہاتھ میرے گریبان تک پہنچنے لگا ہے تو میں دوڑ کے ایوان صدر پہنچ گیا ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح نکے بھرا نو کوٹ پہن لگے تو گھر دوڑ جاتا ہے. ویسے ذوالفقار مرزا صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, میرے بھائی ہیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ہر شخص کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. جنید صاحب آپ خود ذرا معاملے کی سنگینی کو دیکھیں. ابھی تو میں ان کو بھائی کہہ رہا ہوں تو وہ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں, اور اگر میں بھی سخت باتیں شروع کر دوں تو وہ تو گندیاں گلاں کرن گے. پھر وہ تو انہوں نے ہاتھ بڑے پارے جی. ہاں میں خود دیکھے کھلو کے اونٹنی چو لیں دے. اور ویسے بھی بھائی صاحب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میرے بھائی ہیں اور واقعی بھائی ہیں. یہ بات مجھے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی پوچھی تھی کہ آپ کا کوئی معاملہ ہے تو بتائیں. میں نے ان کو سچ بتایا. میں نے کہا جی وہ میرے بھائی ہیں, کبھی ناخنوں سے گوشت تو نہیں علیحدہ ہوتا. تو زرداری صاحب کے سامنے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, چونکہ زرداری صاحب کے ساتھ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اچھا ہاں جو سچ ہوتا ہے میں ان کے سامنے کھل کے وہ بیان کر دیتا ہوں. ایک دفعہ ہم دونوں اکٹھے گاڑی پہ جا رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار ذرا شیشے سے باہر منہ نکال کے دیکھو یہ گاڑی کا اشارہ جل رہا ہے. تو میں نے ان کو بالکل سچ بتایا. میں نے کہا جی جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے, جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے, جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے. تو جو اشارے کی صحیح پوزیشن تھی میں نے وہی ان کو بتایا. اچھا ملک صاحب آخر میں ایک سیدھا سا سوال, اس کا پلیز سیدھا سا جواب. آپ کی اتنی تیز ترقی کا راز کیا ہے؟ سازشیں. ہاں جمہوریت کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ لڑ کے ہم یہاں تک پہنچے. سو دس از دا ہول اسٹوری. ناظرین مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.